اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ یعنی میدان بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس حال میں کہ تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا، تم بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ معزز سامعین اکرام، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے ماشاءاللہ سے۔ آج رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور آج ہی کے دن یعنی 17 رمضان المبارک کو اور سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور یہ اسلام اور کفر، حق اور باطل کا سب سے بڑا معرکہ تھا، اور پہلا معرکہ تھا، اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہی پیش آیا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے اور آپ کو بتلایا جائے کہ کس طریقے سے ایک تھوڑی سی جماعت نے یعنی 313 نے ہزاروں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کو شکست فاش دے دی۔ کتنے صحابہ اکرام نے کہ 313 کی تعداد تھی بدر کے اندر، اور ادھر سے ہزاروں کا لشکر تھا، اور 313 ہزاروں کے اوپر کیا ہو گئے تھے؟ بھاری ہو گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک مسلمان مومن جو ہوتا ہے نا، ایک مسلمان مومن، وہ یاد رکھنا اپنی جسمانی قوت سے نہیں لڑتا، جسمانی قوت سے، اور نہ ہی جسمانی قوت کے اوپر، اور نہ ہی ساز و سامان کے اوپر، اور نہ ہی جنگی آلات کے اوپر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، ان کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی طاقت کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے، بلکہ وہ لڑتے ہیں تو ایمانی قوت کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور جب بندہ ایمانی قوت کے ساتھ لڑتا ہے نا، تو پھر اس کے لبوں پر ایک ہی دعا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ مالک مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، مجھے شہادت کا منصب عطا کرنا، اور مجھے شہادت کا اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ جب بندے کے لبوں پر یہ دعا ہو جائے نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب بندہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے حضور یہ دعا مانگے کہ مالک مجھے شہادت کی موت دینا، تو وہ بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ میدان جہاد سے بھاگ سکتا ہے؟ میدان جنگ سے وہ بندہ فراری اختیار کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان 313 تھے، اور ان 313 نے ہزاروں کے لشکر، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا اور جن کے پاس جنگی آلات بھی تھے، اور جنگ کے جتنے بھی وسائل تھے نا، وہ سارے کے سارے ان کے پاس تھے، باوجود اس کے 313 نے ان کو کیا کر دیا؟ پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اب یہ تو ایک مکمل وہ ہے، جنگ بدر کا ایک بہت بڑا معرکہ ہے، اور اس کی بڑی تاریخ ہے اور بڑی لمبی کہانی ہے اس کی، جنگ بدر کی۔ اصل میں یہ جنگ کا پس منظر کیا تھا، یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگ کی وجہ کیا بنی تھی، پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا سمجھ جائے گی۔ اصل میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میرے آقا نامدار نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سلسلہ تبلیغ شروع کیا نا، اللہ کا حکم ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے نا وہ پہنچاؤ۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلوایا کہ لوگوں ادھر آؤ، لوگوں ادھر آؤ، لوگوں ادھر آؤ۔ تو سارے جمع ہو گئے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں
کہ تم پہاڑ کی اس جانب ہو اور دوسری جانب سے بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی بات کو مانو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا اور آپ صادق الامین بن کے آئے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ پہاڑ کی دوسری جانب کیا ہے؟ لشکر ہے، اور لشکر جرار ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اور تمہیں وہ کیا کر دے گا؟ قتل کر دے گا، تمہیں مار دے گا، تم مانو گے؟ ان کا ہم مانیں گے۔ حضور نے فرمایا بالکل، میں تمہیں اسی طریقے سے کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی معبودیت کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف۔ تم ساری کام چھوڑ کے اور بتوں کی پوجا چھوڑ کر تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکو، اللہ کو سجدہ کرو۔ حضور نے جب یہ باتیں کی نا تو جتنے لوگ آئے تھے وہ سارے لوگ کیا ہو گئے؟ واپس چلے گئے۔ اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ بھی نازیبا کہنے لگے۔ حضور کو صدمہ ہوا، پھر اللہ کا حکم آیا محبوب ان کو ڈراؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، ان کو ڈراؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ اور ان کو بتاؤ کہ جو عبادت کے لائق ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ذات عبادت کے لائق تھا۔ حضور نے بلوایا، حضور کے رشتہ دار ہے کوئی 40 کے قریب تھے، حضور نے وہاں پر بھی یہی بات کی جو وہاں پر بات کی تھی، ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ اور ابو لہب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ بھی کہے۔ حضور علیہ السلام کو صدمہ بھی ہوا، رنج بھی ہوا، پریشانی بھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، ہم تمہاری خاطر سارے عرب سے دشمنی لے سکتے نہیں، تمہاری خاطر ہم سارے عرب سے دشمنی نہیں لے سکتے۔ جس طریقے سے آج کچھ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی وجہ سے یورپی یونین سے تعلق توڑ سکتے، یہ تو پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، لیکن جب ایمان کا معاملہ آ جائے نا پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایمان اگر سلامت ہے اور اگر ایمان تمہارے پاس ہے تو یاد رکھنا آگے بھی سرخرو ہوگے، یہاں پر بھی سرخرو ہوگے۔ میں بتاتا ہوں کہ جنگیں لڑی جاتی ہیں ایمان کی طاقت سے، جب بندے کا ایمان کمزور ہو جائے نا پھر بندہ کوئی بھی جنگ لڑ سکتا، جنگ کیا بندہ کسی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، کسی ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ جنگ کرے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اس کو روکو، اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ باتیں نہ کرے، ہمارا جو دین چلا آ رہا ہے نا اس کو نہ چھیڑا جائے، بس وہ چلتا جائے۔ ابو طالب حضور نبی مکرم شفیع معظم سے کہنے لگے کہ بیٹا آپ ایسا ایسا کرو، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ یہ تو یہ بات کرتے ہیں اگر یہ اس طریقے سے بھی کریں کہ میرے ایک ہاتھ پر کیا کر دیں؟ سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں، فرمایا کہ میں مارا جاؤں گا اور ساری چیز برداشت کر لوں گا لیکن دین اسلام کی تبلیغ کو چھوڑوں گا پیغام۔ جب یہ باتیں ہوئی نا اس کے بعد کفار نے مسلمانوں کو، جو مسلمان تھے ان کو اذیتیں دینا شروع کر دی، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی دوپہر میں کڑی دھوپ کے اندر اور گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا اور سینے پر پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا اب کہو گے کہ اللہ اکبر، اور حضرت بلال کہتے ایک دفعہ نہیں بار بار ہی یہی کہوں گا اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسی اذیت دی، ہجرت کا حکم آ گیا، ہجرت ہو گئی، حضور نبی مکرم مدینہ شریف چلے گئے، صحابہ کرام بھی مدینہ چلے گئے۔ اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ کے اندر گئے نا تو کفار نے وہاں پر بھی تنگ کرنے کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ مسلمان جو تھے مدینہ کے اندر ان کا پیچھا کیا، مدینہ تک ان کا تعاقب کیا، اور جب مدینہ تک ان کا تعاقب کیا نا تو کیا کرتے کہ مسلمانوں کے کبھی مال چھین کر لے جاتے، کبھی جانور چھین کر لے جاتے کفار مکہ۔ تو یہ معاملات تھے، مسلمان پریشان رہنے لگے، پریشان۔ پھر اللہ کا حکم آیا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اے اللہ کے محبوب مسلمانوں کو اب جنگ کے لیے تیار کریں۔ اب جنگ کے لیے کیا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان شاید کمزور ہیں، بزدل ہیں اور مسلمان ہمارا سامنا کر سکتے
نہیں ہے، وہ آتے اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے، کبھی مال لے جاتے، کبھی جانور لے جاتے، کبھی کچھ لے کر چلے جاتے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اے محبوب ان کو جنگ کے لیے تیار کرے۔ تو حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلوایا، اور پھر اس وقت مکہ کے جو تجارتی قافلے تھے جو شام میں جاتے تھے نا، وہ مدینہ کے راستے جاتے تھے۔ اب اسی دوران ابو سفیان ایک قافلہ شام سے لے کر مکہ کے اندر آ رہا تھا۔ اب جب حضور نے جانا، حضور کو پتہ چلا کہ ابو سفیان نے یہاں سے گزرنا ہے، تو حضور نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، بھئی ہمارا یہ مال لوٹتے ہیں، ہمیں یہ نقصان دیتے ہیں، چلے آج ہم جا کر ان کا قافلہ روکتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ چلے نا کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، مومن بزدل نہیں ہے، مومن مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مومن اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، جیسے اللہ کا فرمان آتا ہے ویسے ہی مومن کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چلو اب ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارا مال چھینا، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، اور سوچتے یہ ہیں کہ مسلمان بزدل ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان اپنا دفاع نہیں کر سکتا، چلو ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ تم ایسا کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا، ادھر سے ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارا قافلہ روکنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا قافلہ روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے حضور نبی مکرم اور صحابہ کرام کے اس ارادے کا پتہ چلا، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک بندہ دوڑایا، مکہ کے اندر ایک بندہ دوڑایا۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ جب بری خبر سناتا تھا نا تو اپنے کان میں سوراخ کر لیتا تھا، کانوں میں سوراخ کرتا، اپنا گریبان پھاڑ دیتا تاکہ حالت سے یہ پتہ چلے کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ اور آج کل یہ میڈیا کام کر رہا ہے، آج کل کیا کر رہا ہے یہ میڈیا، اتنی سی بات کو اتنا بڑا کر پیش کرنا، یہ میڈیا آج کل یہ کام میڈیا کے طور پر ہو رہا ہے۔ ایک کی خبر دوسرا آپ دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے، حقیقت جا کر دیکھیں تو کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ بہرحال اسے بندہ دوڑایا، بندے نے اپنے کان میں سوراخ کیا، خون نکلنے لگا، گریبان پھاڑ لیا اور اپنے اونٹ کے کانوں کو کاٹ دیا، اور وہ دوڑا مکہ کی جانب۔ مکہ میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا، اے مکہ والو، مسلمان تمہارا قافلہ روکنے لگے ہیں، مسلمان تمہارا مال لوٹنے لگے ہیں، چھیننے لگے ہیں، دفاع کرو، دوڑو، بھاگو۔ اب مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا، کھلبلی مچ گئی، اور ابو جہل دوڑتا ادھر جاتا، دوڑتا ادھر جاتا، لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا، کہنے لگا چلیں۔ وہ تو پہلے تیار بیٹھے تھے نا، کافر یہ سمجھتے مسلمان کمزور ہے، بزدل ہے۔ اب انہوں نے کہا جی چلو ہم جا کر دفاع کریں گے۔ ابو سفیان نے چلاکی کی، مدینہ کا راستہ چھوڑ کر نا وہ دوسرے راستے سے چل پڑا، مدینہ کے راستے پہ نہ آیا، قافلہ لے کر وہ دوسرا راستہ اختیار کیا اس نے، اور مدینہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ بہرحال وہ اپنا قافلہ بچا کر بہت آگے نکل گیا۔ اب اس نے ایک بندہ اور بھیجا، اس نے کہا جا کر مکہ والوں کو کہہ دو، سرداروں کو کہہ دو جن کا مال ہے ان کو جا کر بتاؤ کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم سلامت ہیں، جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں نا واپس چلے جائیں، مال ہمارا سلامت ہے۔ جب خبر یہ پہنچی، بندہ دوسرا گیا، خبر پہنچائی، کہا جی ہمارا مال بھی سلامت، قافلہ بھی سلامت، جانور بھی سلامت، بندے بھی سلامت، اب ہمیں حاجت نہیں ہے وہاں جانے کی، چلو واپس چلیں۔ اب ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم جا کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ مسلمانوں نے یہ سوچا کیسے، انہوں نے ارادہ کیسے کیا؟ اب ابو جہل نے نا سارے لوگوں کو اس پر تیار کیا کہ قافلہ بھلے بچ گیا ہے لیکن اب ہم جنگ کریں گے مسلمانوں کے۔ تو سارے لوگ راضی ہو گئے۔ ادھر ابو جہل ہے، اس نے تلواریں لیں، جانور لیے اور ساز و سامان لیا، ہزاروں کا لشکر بن کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ اور حضور تاجدار انبیاء نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلا کہ کافر جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور نے نا پھر صحابہ کرام کی مجلس شورا بلائی، مشاورت کرنے کے لیے صدیق اکبر کو بلایا، حضرت مولا علی کو بلایا، حضرت عمر فاروق ان کو بلوایا، ادھر انصارہ کو بلایا، سارے انصاری آئے۔ حضور نے پوچھا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، اور ان کے پاس جنگی آلات سارے ہیں، سارے وسائل ہیں، اور اب ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس تلواریں
نہیں ہیں، ہمارے پاس زرہیں اتنی نہیں ہیں، گھوڑے اتنے نہیں ہیں. اور یہاں تک کہتا ہے کہ ایک گھوڑے کے اوپر، ایک سواری کے اوپر تین افراد تھے، تین افراد تھے. اور جس گھوڑے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اسی گھوڑے پر حضرت علی نے بھی سوار ہونا تھا، حضرت زید نے بھی سوار ہونا تھا. اب کیا ہوتا، ایک منزل حضرت علی سوار ہوتے، دوسری منزل حضور سوار ہوتے، اور تیسری منزل پر جب باری آتی نا حضرت زید کی، تو زید کہتے یا رسول اللہ میری باری پر آپ سوار ہو جائیں، میں نہیں سوار ہوں گا. تو کہتا حضور نے کیا بولا، ہائے ہائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری باری آپ لیں، آپ بیٹھیں. یا رسول اللہ میں نہیں بیٹھتا. حضور نے فرمایا تجھے ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، اور تجھے ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. حضور نے کہا چل سوار ہو، میں ساتھ ساتھ چلوں گا. یہ تھا حضور کا اخلاق. اور میرے آقا نے اس طریقے سے انصاف کیا، زید کو اوپر سوار کیا، میرے آقا ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے. اب ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس زرہیں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، اتنے سواریاں بھی نہیں ہیں، پیدل بھی سفر کرنا ہوگا، چلو گے جنگ کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جنگ کا کہتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کا کہتے ہیں. یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اور آپ کہیں تو ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے بھی ڈال دیں گے. یا رسول اللہ آپ کہیں تو اپنی ہم گردنیں کٹانے کے لیے تیار. مولا علی کہنے یا رسول اللہ بڑا عرصہ ہو گیا تلواریں رکھی ہوئی ہیں، تلوار کو زنگ لگ گیا. عمر فاروق بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حکم تو کریں، آپ کے نام پر جانے قربان کرنا تو ہماری خواہش ہے، ہم تو صبح و شام شہادت کی دعا کرتے ہیں. حضور نے کہا یہ تو مہاجرین بول رہے ہیں. عمر فاروق بھی مہاجر، مولا علی بھی مہاجر، اور حضرت علی المرتضیٰ مہاجر، عثمان غنی مہاجر، ابوبکر صدیق. حضور نے کہا انصاری بھی بولے نا، تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہ جملے بولے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے، آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے. انصاری بولے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم یہ نہیں کہیں گے. یا رسول اللہ آپ کے حکم پر ہم بھی اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، انہوں نے جو جملے بولے نا وہ بڑے سونے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کس سے جنگ کا کہہ رہے ہیں؟ کافروں سے، ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے، ولید سے، امیہ بن خلف سے، ان کا جنگ کا کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ تو نظر آتے ہیں، یہ تو نظر آتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نا جنوں سے جنگ کرنی ہے میں پھر بھی تیار ہوں یا رسول اللہ. جنوں سے جنگ کرنے کے لیے بھی. تو حضور خوش ہو گئے، خوش ہوئے حضور. اگلی بات جو کمال کی ہے، حضور اتنے خوش ہوئے، حضور نے کہا چلو پھر بدر میں جانا ہے ہم نے. سارے اٹھے، سارے اٹھ کھڑے ہوئے، جانے لگے نا. تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گیا، چھوٹے ہیں، بچے ہیں. حضور کا دامن پکڑا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نہیں لے کر چلتے جنگ کے اندر، ابھی بچے ہیں، بچے ہیں. یا رسول اللہ مجھے نہیں لے کر جاتے جنگ کے اندر. آقا نے فرمایا اے عمیر بچے بیٹا، وہاں جنگ کے اندر کوئی کھیل تو نہیں ہے. آج ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں کہہ رہا پارک کے اندر جانا ہے، پکنک پہ جانا ہے، ہوٹلز میں جانا ہے، اور تفریحی مقامات پر جانا ہے. یہ وہ بچہ ہے جو حضور کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے نہیں لے کر چلتے. آقا نے فرمایا بیٹا وہاں پر تیر چلیں گے، وہاں پر تلواریں چلیں گی، وہاں پر زریں چلیں گی، وہاں پر خون بہے گا، گردنیں کٹیں گی. تیرا بھائی جا تو رہا ہے سعد بن ابی وقاص، تجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ تجھ سے بڑا جا رہا ہے. کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مجھ سے قد کے اندر بڑا ہے، طاقت میں بڑا نہیں ہے مجھ سے. وہ مجھ سے طاقت میں بڑا نہیں ہے، قد کے اندر بڑا ہے. آقا نے فرمایا تجھے کیسے پتا؟ یا رسول اللہ کشتی کروا لیں، جو جیت گیا اس کو ساتھ لے کر جائیں. اگر میں نے اسے گرا دیا تو یا رسول اللہ پھر میں ساتھ چلوں گا. حضور نے کہا چلو جی کشتی کر تو پتہ چل جائے گا کیسی کشتی ہے. کشتی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ گردن کٹانے کے لیے. کشتی کس پر ہو رہی ہے؟ شہادت کے لیے. کشتی کس پر ہو رہی ہے؟ میدان بدر میں کفار کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے کشتی ہو رہی ہے. آقا کریم سے عرض کی یا رسول اللہ وہ قد میں بڑا ہے، طاقت میں بڑا نہیں ہے. آقا نے پوچھا کیسے؟ یا رسول اللہ کشتی کروا لیں، میں جیت جاؤں گا اس سے. حضور نے فرمایا چلو جی ٹھہر جاؤ ایک منٹ یہاں فیصلہ کر لیں. کشتی ہونے لگی. حضرت سعد بڑے بھائی ہیں، عمیر چھوٹے بھائی ہیں. مقابل آئے تو کشتی سے پہلے پہلوان گلے ملتے ہیں نا،
ہائے ہائے، گلے ملتے جو عمیر نے کان کے اندر بات کی نا، وہ کمال کی بات کی۔ حضرت عمیر حضرت سعد سے جب گلے ملے نا تو کان میں کہنے لگے، اے سعد بھائی تیرا تو نمبر لگ گیا ہے، مہربانی کر گر جا، میرا بھی نمبر لگوا دے، آج تیرا تو نمبر لگ چکا ہے، حضور نے تجھے قبول کر لیا ہے، مجھے گرانا نہیں، بس گر جا 2 منٹ کے لیے، جب تو گرے گا تو میرا بھی نمبر لگ جائے گا۔ امام زرقانی کہتے ہیں حضور نے یہ سن لیا، سنا حضور نے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے اور کہنے لگے، اے میرے صحابہ بتاؤ، جس قوم کا بچہ اس عمر میں شہادت کا جذبہ رکھتا ہو اسے کوئی شکست دے سکتا ہے؟ کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ چل پڑے، وہاں سے چل پڑے، میدان بدر کے اندر آئے۔ ادھر سے کتنے کا لشکر ہے؟ 1000 کا لشکر، ادھر 313 کا لشکر ہے، اور وہ پہلے آ گئے۔ اور ابو جہل نے کہا روزانہ ہر سردار لشکر کی دعوت کرے گا اور خوب کھانا کھلائے گا، اور وہاں پر شرابیں چلیں گی، اور وہاں پر عورتیں گانے گائیں گی۔ وہاں یہ ہو رہا تھا، اور جب میرے آقا وہاں پر پہنچے، وہاں جنگ بدر میں میدان بدر کے اندر پہنچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے آ کر کیا کیا؟ اچھی جو جگہ تھی نا، چشموں والی پانی والی جگہ پر قبضہ جما لیا، اور باقی جو ریگستان تھا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ حضور وہاں پر پہنچے، دیکھا پانی بھی نہیں ہے، گرم ریت ہے، تپتی دوپہر ہے، اوپر سے روزے بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک تو اب کرم کر، رحمت برسا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارش بھیجی، تو وہاں حضور علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے وہاں بارش برسی، ریت جم گئی، زمین اچھی ہو گئی اور پانی پانی ہو گیا۔ جس جانب کافر تھے نا وہاں کیا ہو گئی؟ پھسلن ہو گئی، پکی زمین تھی وہ پھسلنے لگے۔ بہرحال یہ وقت گزرا نا، ابو جہل نے کہا رات کے اوقات میں بندے بھیجے، جا کر نا خبر لو، ذرا جا کر خبر لو یہ کتنے ہیں اور سامان کتنا ہے، وسائل کتنے ہیں، ذرائع کتنے ہیں، جنگ لڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ رات کو جاسوس آئے ابو جہل کے، دیکھا عبیدہ بن جراح کو، بوڑھا ہے، پھر ادھر دیکھا حضرت عمیر بن ابی وقاص کو، یہ بچہ ہے، اور دیکھا تلواریں بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی اتنے نہیں ہیں، اونٹ بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن سارے حالات دیکھ کر نا واپس گیا۔ جب واپس گیا نا تو ابو جہل کو کہنے لگا، ابو جہل نے پوچھا ہمیں بتا کیا خبر لے کر آئے؟ کہنے لگا میں خبر یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس تلواریں ہیں اتنی، نہ ان کے پاس زریں ہیں اتنی، اور اتنے جوان بھی نہیں ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو ابو جہل کھلکھلانے لگا، ہنسنے لگا، اور ہنس کر کہنے لگا کہ ان کو نا مارو نہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو، ان کو پکڑو اور اونٹ کی پشتوں پر باندھو، مکہ کے اندر لے کے جاؤ، اور مکہ میں جا کر دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ جاسوس کہنے لگا ٹھہر، میری پوری بات ابھی، کہا پوری بات سنا۔ انہوں نے کہا ان کے پاس جنگی سامان نہیں ہے، ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ ہر بندے نے مسلح بچھایا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہی دعا کر رہا ہے کہ مالک مجھے شہادت کا رتبہ عطا کر دینا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑ کر لے جاؤ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ چاہے چھوٹا ہے، وہ چاہے بڑا ہے، وہ چاہے جوان ہے، وہ چاہے بوڑھا ہے، وہ چاہے 8 سال کا، 10 سال کا، 14 سال کا بچہ ہے، اور چاہے وہ 50 سال کا عبیدہ بن جراح ہے، میں نے ساروں کے سر کے اوپر دیکھا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے نے اپنے سر پر کفن نہ باندھا ہوا ہو۔ میں نے جذبہ دیکھا ہے، میں نے وہاں شوق شہادت دیکھا ہے، یہ آسان نہیں ہوگا ان کو گرفتار کرنا۔ بہرحال جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ بھی معاملہ ہے کہ ہر بندے نے مسلح بچھایا ہوا، رات کو کیا کیا ہوا ہے؟ مسلح بچھا کر اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے کہ مالک مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، شہادت کا رتبہ عطا کرنا۔ بہرحال ایسا ہوا، جنگ شروع ہوئی، حل من مبارز، پکارا، انہوں نے پکارا۔ جب پکارا حضور نے فرمایا کہ جاؤ حارث، اور اس کے بعد پھر دوسرے 2 انصاروں کو بھیجا۔ انہوں نے جب جا کر ان کے سامنے ہوئے، ابو جہل کہنے لگا کون؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ کہنا واپس چلے جاؤ، کسی اور کو بھیجو جو مہاجر ہو، ہمارے ہم پلہ ہو۔
تو حضور نے فرمایا کم یا حمزہ، کم یا علی اور کم یا عبیدہ بن جراح۔ حضور نے تینوں کو بھیجا، جا کر دیکھا تو حضرت مولا علی بھی اور حضرت عبیدہ بن جراح بھی اور دوسرے صحابی بھی جن کا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا، وہ لڑنے کے لیے گئے تو دونوں نے، حضرت امیر حمزہ نے، حضرت مولا علی نے اپنے مقابل کو ڈھیر کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ عبیدہ بن جراح کا جو مقابل تھا، انہوں نے عبیدہ بن جراح پر حملہ کیا، پنڈلی کے اوپر تلوار ماری اور پنڈلی کے ذریعے سے ہڈی کا جو گودا تھا وہ نکلنے لگا اور نکلتا رہا۔ حضرت مولا علی بڑھے اور اس کو بھی کیا کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ اب عبیدہ بن جراح کا انداز دیکھے، گودا بہہ رہا ہے، ٹانگ زخمی ہے، ایڑی سے خون ہے، زخمی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہو جائیں گے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا مولا علی سے عرض کیا، اے مولا علی مجھے لو اور حضور کے قدموں میں مجھے ڈال دو، میں آخری سانسیں حضور کے قدموں کے اندر دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا، حضرت مولا علی لے کر گئے، حضور کے پاس بٹھایا، انہوں نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا اور قدموں میں سر رکھتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ میں شہید ہوں یا نہیں ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اشہد انک شہید، اے عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا ہے، شہادت کا منصب عطا کر دیا ہے۔ اور ابو جہل کی موت کیسے، بڑا تفصیلی واقعہ اس کے اوپر کیا ہوا، لیکن جو ابو جہل کو جن بچوں نے مارا نا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ جنہوں نے مارا، انہوں نے اس کو ابو جہل کو واصل جہنم کیا نا، تو انداز یہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے بچوں کو دیکھا، بچے ڈھونڈ رہے ہیں کچھ، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس ہے، کہنے لگے اے چچا آپ جانتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ ان کا تم کیا کرو گے؟ ان کا ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ دشمن کو ہم ماریں۔ ان کا تم بچے ہو، ان کا اگرچہ بچے ہیں لیکن ایمان تازہ ہے، ایمان مضبوط ہے، ایمان قوی ہے، ہمیں آپ بتا دیں، بتانا آپ کا کام ہے، واصل جہنم کرنا اس کو ہمارا کام ہے۔ حضرت معاذ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا وہ ابو جہل ہے، کہنے وہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے ابو جہل کو پڑے، وار کرنے لگے ابو جہل کے اوپر ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے ایسا وار کیا ابو جہل کی ٹانگ کو کاٹ دیا، اور جب ٹانگ کو کاٹا پھر میرے بھائی نے بھی وار کیے، میں نے بھی اس کو واصل جہنم کر دیا۔ ابو جہل جب واصل جہنم ہوا، ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، کہہ رہا اس نے نا میرے بازو کے اوپر تلوار ماری، اکرمہ نے تلوار ماری اور میرا بازو کٹ گیا، لیکن گوشت یہ تھوڑا سی چمڑی جلد تھوڑی سی بچ گئی، کہنا بازو میرا لٹکنے لگا، ایسے لٹکنے لگا، تو میں لڑ رہا تھا اور بازو ایسے لٹک رہا تھا اور مجھے لڑنے میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کیا کیا، اپنے بازو نیچے کیا، ایک ٹانگ اوپر رکھ کے نا بازو کے اوپر کھینچا اور جسم سے جدا کر دیا میں نے اپنے بازو۔ کہہ رہا میں لڑتا رہا، جب جنگ ختم ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، تو میں نے کیا کیا، مجھے پتا تھا یہ مدنی لجپال ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کی عطا سے مشکلیں حل کرتے ہیں۔ میں نے اپنا بازو پھر اٹھایا، پھینکا نہیں، میں حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لگی ہے، بازو کٹ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے معاذ بیٹا بازو اٹھاؤ، ساتھ لگاؤ۔ کہہ رہے میں نے بازو اٹھایا، میں نے ساتھ لگایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن نکالا اور بازو کے ارد گرد اس کو لگایا، اللہ کا فضل ہوا، جیسے حضور کا لعاب دہن لگا اللہ نے بازو کو درست کر دیا، توانا اور تندرست ہو گیا، ویسے ہی کیا کرنے لگا، کام کرنے لگا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا اور فتح مبین عطا کی اور ان کو شکست فاش دے دی۔ پھر بھی کہا کہ 313 اور 10,000 کا لشکر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھی مدد کے لیے بھیجے، لیکن یہ تیار تھے، ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم ضرور جنگ میں جائیں گے، اور جنگ کس سے ہوتی ہے، ایمان سے ہوتی ہے، ایمان سے، بہادری سے، قوت ایمانی سے اور توکل علی اللہ سے جنگ ہوتی ہے، وگرنہ جنگ تعداد سے کبھی بھی لڑی جا سکتی نہیں ہے، تعداد جتنی بن جائے، لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا نا تعداد کوئی بھی کام، وہ ہے نا حضرت علی کے بارے میں، مولا علی کو ایک نوجوان بڑا دیکھنا چاہتا تھا، پوچھا یار
حضرت علی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے بابا جی بیٹھے ہیں وہ ہیں۔ نوجوان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا علی اخروٹ کھا رہے ہیں اور اخروٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو سنا تھا انہوں نے جو خیبر کا دروازہ تھا اتنا بڑا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، اور حالت یہ ہے اب اخروٹ بھی ٹوٹ نہیں رہا۔ مولا علی نے نوجوان کی نظر پڑی نا، بلوایا ادھر آ، قریب آ گئے، کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہہ رہا کچھ نہیں سوچ رہا۔ کہہ رہا کیا سوچ رہا ہے پھر بھی؟ کہہ رہا کچھ نہیں سوچ رہا۔ کہہ رہا میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہہ رہا میں بتاؤں؟ ان کا جی آپ بتائیں میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کہہ رہا تو یہ سوچ رہا ہے بابا جی سے اخروٹ ٹوٹتا نہیں، دروازہ کیسے توڑ دیا؟ ان کا بات بالکل یہی ہے، میں یہی سوچ رہا ہوں، آپ نے دروازہ کیسے اکھاڑ دیا تھا؟ اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ان کا بیٹا بات کو سمجھ، اخروٹ میں توڑ رہا ہوں اپنے جسم کی طاقت سے، اور خیبر کا دروازہ میں نے جسم کی طاقت سے نہیں توڑا تھا، ایمان کی طاقت سے میں نے اکھاڑا تھا اس کو، تو ایمان کی طاقت سے۔ اور فرمانے لگے کہ تو اخروٹ کی بات کرتا، اخروٹ کو چھوڑ، آج بھی اگر کوئی خیبر کا دروازہ ہو تو لے کر آ، علی آج بھی اکھاڑ دے گا خیبر کے دروازے کو۔ تو ایمان کی قوت سے لڑی جاتی ہے، اللہ پاک ایمان کی قوت عطا کرے، طاقت عطا کرے۔ اور یاد رکھے جب مسلمانوں کے اندر ایمان کی مضبوطی آ گئی نا تو پھر 2-4 ملک بھی ہوتے نا حاوی ہو جاتے۔ اب 17 ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، کوئی جرت نہیں کر پاتا کہ اگر وہ کچھ کریں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کریں۔ تو یہی تو ہمارے حکمران بھی روتے ہیں کہ ہم کرتے رہیں، باقی کسی نے کوئی بھی ایکشن لیا نہیں ہے۔ ان کو ایمان سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں اپنے مفادات ہیں، اپنا کاروبار ہے، اپنی عیاشی ہے، اور اپنا مال و دولت ہے، اور اپنے محلات ہے، بس یہ رہیں، باقی کوئی بھی چیز۔ لیکن جب ایمان آ جائے پھر ایک ملک بھی ہو، پھر 313 بھی ہو، اور ادھر سے ہزاروں کا لشکر پوری دنیا کفر کی کھڑی ہو کر آ جائے، 313 جب ایمان والے ہوں تو پھر ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ شکست سے فاش دیتے ہیں۔ اور جب ایمان نہ ہو پھر 57 ملک بھی ہو جائیں پھر ان کا کچھ بھی بگاڑ سکتے۔ پھر یہی کہا جاتا ہے کہ 100 سال بھی احتجاج کر لیں ہم ان کو روک سکتے، کیونکہ ایمان کی کمزوری آ گئی نا، 100 سال بھی احتجاج کریں ہم کر لیں، ان کو روک سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں روک سکتے کہ ایمان ختم ہو گیا، اور کاروبار کیا ہو گیا؟ عزیز ہو گیا، تجارت کیا ہو گئی؟ اب اس سے اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہ تمہیں اگر کاروبار عزیز ہو، تمہارے بچے عزیز ہوں، تمہیں اپنی بیویاں عزیز ہوں، اپنے محلات عزیز ہوں، اور اپنا مال عزیز ہو، اور تمہارے اپنی معیشت عزیز ہو جائے، تو پھر یاد رکھنا اللہ کا عذاب، اللہ کا وعدہ آ جائے گا پھر تمہارے اوپر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں عمل کی توفیق۔